کسی بھی ہم دیکھیں پروفیشنل جو پروفیشنز ہیں، میڈیسن لے لیں آپ، لائرز لے لیں، کالجز وغیرہ سے جب بات کرتے ہیں دے سے دیٹ 50 یا 70% آف دا ویمن پڑھائی کرنے کے بعد ورک فورس جوائن ہی نہیں کرتی. تو یہ پیسے ضائع نہیں کر رہے ہیں مگر ورکنگ ویمن ہاسٹل بنا دیں اور یہ چیزیں بنا دیں؟ یہ ہمارا کنسرن ہے، اور اسی لیے آپ دوز ہو جوائن دین دے ڈراپ آؤٹ، کالج سے ڈراپ آؤٹ تو ایک بات، بٹ پروفیشنز بھی چھوڑ جاتی ہیں اپنی. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ، یہ ہمارا کنسرن ہے. اور ابھی جب آپ 22 دسمبر کو انشاءاللہ دیکھیں گے کہ یہ جو ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے ہم ورکنگ ویمن ڈے بنا رہے ہیں، اور ہم اس کے اندر وزیر اعلیٰ صاحب خود تشریف لائیں گے اور وہ ایڈریس کریں گے، تو اس کا ایک مقصد، اس کے پیچھے جو محرکات ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ خواتین کو انکریج کرنا کہ آپ جب آپ ڈگری لے لیتی ہیں اور آپ کے اوپر گورنمنٹ اتنا انویسٹ کرتی ہے. آپ دیکھیں نا پرائیویٹ کالجز سے اگر آپ ڈاکٹر بنتے ہیں تو آپ کو کتنا پے کرنا پڑتا ہے، اور گورنمنٹ آپ کو کتنا سبسیڈائز کر کے بناتی ہے. اس کے بعد جو بھی آپ ڈگری لیتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو صرف بند کہیں پہ رکھ دیں، سو دیٹ بیکمز اے ڈیڈ انویسٹمنٹ ایکچولی، کیونکہ وہ پھر اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ نہیں کرتی ایز اے ہیومن بینگ. ہاسٹلز آپ لوگ بنا رہی ہیں جی، لیکن ابھی تو ہم جو ہاسٹل ابھی کرنٹلی بنا رہے ہیں وہ تو میں آپ کو جو ہم نے کرنٹ ڈیٹا کلیکشن کیا، ہم نے پورے پنجاب سے جو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہاسٹلز ورک کر رہے تھے اور جو پبلک سیکٹر میں تھے ان کا ڈیٹا کیا، تو وی فاؤنڈ آؤٹ، ہمیں ریسرچ سے پتہ چلا کہ ابھی بھی دیر از اے لاٹ آف ڈیمانڈ. ابھی بھی خواتین ہیں جو کہ پرائیویٹ ہاسٹلز میں رہنے پہ مجبور ہیں، اور ان کی بہت یہ ڈیمانڈ تھی، ان کی ریکویسٹ تھی کہ جی گورنمنٹ بھی بنائے، کیونکہ سارے گورنمنٹ سبسیڈائز کرتی ہے، گورنمنٹ میں سیکیورٹی کا زیادہ بہتر انتظام ہوتا ہے. اور سم ہاؤ جو ہماری سوسائٹی ہے اس کے اندر اگر کوئی سرکاری جگہ بنی ہوئی ہو تو سم ہاؤ پیرنٹس کا یا فیملی کا تھوڑا سا کانفیڈنس لیول بڑھ جاتا ہے کہ یہ گورنمنٹ سے کیا جا رہا ہے. تو اس لیے ہم تو اس کو نیڈ بیسڈ اسیسمنٹ کے اوپر کر رہے ہیں. بنا لیے کہاں تک پہنچے ہیں یہ پروجیکٹس؟ جی، ہمارے پاس ابھی اس سال کے اندر 5 نئے ہاسٹلس ہیں جن کا ہم نے PC1 اپروو کر کے، اور اس کے لیے جو فنڈز ہیں ان کی الوکیشن کی ریکویسٹ کر دی ہے چیف منسٹر کو، وہ انشاءاللہ آ جائے گا اور ہمارا سٹارٹ ہو جائے گا. ہم سٹارٹ کریں گے کرنٹلی رینٹڈ پریمیسز میں، کیونکہ گورنمنٹ کی جو لینڈ ہے اس کو لینے میں تو بھی کافی ٹائم لگتا ہے اور اس کے پورے پروسیجرز ہیں، لیکن ایونچولی پھر ہم ان کو اپنی پرپز بلڈ فیسلٹیز میں کنورٹ کر دیں گے. ویمن ڈیولپمنٹ فنڈ بھی آپ نے کوئی شروع کرنا تھا؟ جی، جو ویمن ڈیولپمنٹ فنڈ ہے اس کے لیے چیف منسٹر نے اس سال 500 ملین ایلوکیٹ کیا ہے، اور اس کے اندر ڈفرینٹ اسکیمز ہیں جو ابھی اس کے اندر زیر غور تھیں. ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس 500 ملین میں سے 100 ملین جو ہے وہ پنجاب ڈے کیئر فنڈ ہے. اس کے لیے ایک سوسائٹی جو ہے وہ ہم نے رجسٹر کرائی ہے، اور اس کے تحت ہم اوپن پروپوزل میکینزم کے ذریعے اخباروں میں اشتہار دیں گے، اور جو بھی CBO کوئی NGO جو پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے وہ ڈے کیئر سینٹر اسٹیبلش کرنے میں انٹرسٹڈ ہو تو پھر ہم ان کی مانیٹرنگ بھی کریں گے، انہیں گائیڈ لائنس بھی دیں گے، ان کو لائسنس کریں گے، اینڈ دین وی ول ایشو دیم گرانٹس. تو ایک تو 100 ملین اس کا ہے، اور باقی جو 400 ملین ہے اس کے اندر ڈفرینٹ اسکیمز ہیں جو کہ خواتین کی اپلفٹ اور اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کرنے کے لیے. شروع نہیں ہوئی پروسیجرز میں سے ہی ہم گزر رہے ہیں. جی، وہ اس وجہ سے کہ فائنینشیل ایئر سٹارٹ ہوتا ہے جولائی 1 کو پنجاب میں اور باقی پاکستان میں بھی، اور جولائی سے لے کے اب تک اس کے اندر کچھ آبویسلی بیکاز دس از اے نیو ڈپارٹمنٹ، تو اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ جو کہ اسکریچ سے شروع کرنی پڑی. جہاں پہ اسٹیبلش ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں وہاں پہ اکاؤنٹس بھی پہلے سے ہوتے ہیں، تمام پروسیجرز بھی ان پلیس ہوتے ہیں. یہاں پہ کیونکہ ہر چیز زیرو سے شروع کرنی تھی تو تھوڑے سا، لیکن اب الحمدللہ وہ ساری چیزیں اپنی سمجھیے کہ پائپ لائن کے اندر ہیں، اینڈ ویری سون یو ول بی سینگ کہ ایکچولی ہم شروع کر دیں گے. جیسے ورکنگ ویمن کا ہم نے PC1 اپروو کر دیا، DDC کی میٹنگ کر دی اور اس کا جو ہے کام شروع ہو گیا. میم ایز اے سوسائٹی ویمن جوائننگ دا ورک فورس، اس کو سوسائٹی کو فائدے کیا ہوتے ہیں؟ سوسائٹی کو تو بے شمار فائدے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ خاتون جب خود انکم جنریٹ کرتی ہے تو اس کا پرسنل اسٹیم بڑھتی ہے، اس کا کانفیڈنس بڑھتا ہے، وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتی ہے کہ میں ایک کوئی بیکار پرزہ نہیں ہوں، آئی ایم سم ون ہو میٹرز فار دا سوسائٹی. اپنی فیملی میں اس کی اسٹیم بڑھتی ہے، اور جو لیول آف رسپیکٹ ہے وہ مینی فولڈ اس میں انکریز آ جاتا ہے. اور یہ صرف میں نہیں کہتی، یہ ساری دنیا میں جو ریسرچ ہے وہ یہ بات ثابت کر چکی ہے کہ خواتین کو جب آپ امپاور کرتے ہیں تو ان کے ساتھ جو سوسائٹی کا بیہیویئر ہے، چاہے وہ امیڈیٹ فیملی ہو، چاہے وہ ایکسٹینڈڈ فیملی ہو، چاہے وہ جنرل سوسائٹی، کولیگس، نیبرز، ورکرز، سب کا ان کے ساتھ رویہ بہتر ہو جاتا ہے. ایک تو برتاؤ کی بات ہو گئی. دوسری چیز یہ کہ GDP ہر ملک کے اندر، اس کے اندر آپ ظاہر سروسز اینڈ پروڈکٹس جو آپ گڈس پروڈیوس کر رہے ہیں اور سروسز پروڈیوس کر رہے ہیں، آپ ان کا جب نیٹ ٹوٹل کریں گے تو آپ کا ٹوٹل بن جائے گا گراس پروڈکٹ. اب اس کے اندر 50% جو پاپولیشن ہے اگر وہ اکنامک ایکٹیویٹی کا حصہ نہ بنے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے سارا بوجھ اس 50% پہ ڈالا ہوا ہے جو کہ میل پاپولیشن ہے. تو ساری دنیا میں اب ایک ٹرینڈ ہے اور ایکسیپٹڈ ٹرینڈ ہے، اور اس کے اندر صرف ہم ویسٹرن کنٹریز کو نہ دیکھیں، ہم اسلامک ملکوں کو دیکھیں. جیسے ملیشیا کی مثال دیکھیے، انڈونیشیا دیکھیے، ہمارے سامنے بہت سے اسلامی، ایران دیکھیں.
بہت سے ایسے ممالک آپ کو نظر آئیں گے جہاں پہ خواتین مین اکنامک اسٹریم کا حصہ ہیں. صبح آپ کو خواتین موٹر بائکس پہ انڈونیشیا اور ملیشیا میں نظر آئیں گی کہ وہ کام کے اوپر جا رہی ہیں اور حجاب کے ساتھ جا رہی ہیں. ہم ویسٹرن سوسائٹی کی خواتین کی بات نہیں کر رہے, ہم خواتین ان کی بات کر رہے ہیں جو پریکٹسنگ مسلمز ہیں اور اسلامک اسٹیٹس میں رہتی ہیں. ان کے اندر خواتین اکنامک ایکٹیویٹی کا حصہ بنتی ہیں. تو جب خواتین اکنامک اسٹریم میں آتی ہیں تو پھر جی ڈی پی گروتھ ہوتی ہے. جب جی ڈی پی گروتھ ہوتی ہے تو پر کیپٹا انکم بڑھتی ہے, اور جب پر کیپٹا انکم بڑھے گی تو بالکل آپ کی ٹھیک ہوگی. دیکھیں ریسرچ کی آپ نے بات کی, ایک ریسرچ اپوزٹ سائڈ پہ بھی ہے کہ جی ایک سوسائٹل جو ایک فیبرک ہے اس پہ فیملی لائفس پہ فیملی یونٹ پہ ایک اسٹرین پڑ رہا ہے ود ویمن ورکنگ ان دا ہاؤس. اس کا کوئی آپ نے افیکٹ آپ کے خیال میں کوئی نہیں ہوتا؟ جی اس کا ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. اس کے اندر پھر سوسائٹی میں مائنڈ سیٹ بدلنے کی ضرورت ہے نا. ظاہر سی بات ہے اگر ایک خاتون جب کام کرتی ہے اور اس کے اوپر جاب کا بوجھ تو ہے, ذمہ داریاں ہیں, لیکن اگر اس کو بالکل اکیلے چھوڑ دیا جائے اور پھر وہ بچوں کو بھی اور گھر میں بھی اور تمام اس کی جو مسلینیس ڈیوٹیز ہیں وہ ساری اکیلی نبھائے گی, تو پھر تو ڈیفینیٹلی دیر از گوئنگ ٹو بی اے پرابلم. اسٹرینز ریلیشن شپس پہ اسٹرینز پڑ رہے ہیں, اسٹرینس پڑتے ہیں, بالکل پڑتے ہیں. سائیکولوجیکل ٹراماز کی کیفیت ہو جاتی ہے کئی دفعہ خواتین. اب اسی کے اندر اس لیے ضروری ہے کہ مائنڈ سیٹ بدلا جائے. اسی لیے یہ اس قسم کے اوکیزنز جس میں آپ رسپیکٹ کرتے ہیں اور آنر کرتے ہیں ورکنگ ویمن کو, اور آپ ایک پروونشل سیلیبریشن کرتے ہیں جس میں آپ پورے صوبے کو انوالو کرتے ہیں, اس لیے ان کی بڑی افادیت ہے. کیونکہ جب مائنڈ سیٹ بدلے گا تو پھر ہسبینڈس اور ان لاز اور پیرنٹس اور بردرز اینڈ سسٹرز اور سارا جو آپ کے ارد گرد سوسائٹی کے ممبرز ہیں وہ سارے ریلائز کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی یہ جو ایک ہستی ہے یہ بھی اتنی ہی محنت کرتی ہے جتنا گھر کا مرد محنت کرتا ہے. تو پھر اس کو بھی تھوڑی بہت اس کی خیال, اس کی کیئر, اس کے لیے انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے. لیکن ہماری سوسائٹی بہت چینج ہو رہی ہے. ہم دیکھیے کہ ہم ایک جنریشن پہلے چلے جائیں, 2 جنریشن پہلے چلے جائیں, ہماری اور آپ کی جو فیملیز میں خواتین تھیں وہاں پہ وہ ورک نہیں کرتی تھیں. اور اب آپ دیکھیے آپ کے ارد گرد آپ کو اپنے کولیگز میں, اپنے رشتہ داروں میں, اپنے فرینڈز میں, آپ کو سوسائٹی میں جہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں آپ کو نظر آئے گا کہ خواتین جابس کر رہی ہیں. لیکن آپ نے میڈم یہ بھی دیکھا کہ سوسائٹی کا جو سوشل فیبرک اس وقت کتنا انڈر اسٹرین ہے, ڈیورسز بہت فگر, آپ اس کے فگرز نکالیں تو کتنی بڑھ گئی ہیں. ایک فیکٹرز ان چیزوں کے پیچھے یہ بھی بتایا جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ جو سوسائٹی کا, آپ کے خیال میں فل ٹائم مدر از ویسٹنگ ہر سیلف؟ Not at all. Not at all. I'm talking about mothers when their children are in an age group, when they are going to school. اور اس کے بعد بھی ان کی وہ ایج ہوتی ہے جس کے اندر وہ پروڈکٹیو پروسیس کا حصہ بن سکتی ہیں. جب وہ بچوں کو نگلیکٹ کیے بغیر بن سکتی ہیں تب بھی ان کو ضرور جوائن کرنا چاہیے. اور جن کے بچے چھوٹے ہیں وہاں پہ اسی چیز کو کیٹر کرنے کے لیے ہم نے ڈے کیئر کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کرایا ہے تاکہ بچے نگلیکٹ نہ ہوں. اور جو خواتین ایسی سچویشن میں ہیں کہ جی فیملی لک آفٹر کر سکتی ہے, وہ کمفرٹیبلی کر سکتی ہیں, تو وہ تو آبویسلی ان کو کر لینا چاہیے. جن کے لیے ایشوز ہوں ان کے لیے ڈے کیئر سینٹرز کا ہم بنا رہے ہیں کہ ہم ایک نیٹ ورک بنا دیں گے کہ جہاں پہ بھی خواتین جاب کریں وہاں پہ ڈے کیئر کی فیسلٹی ضرور اویلیبل ہو, تو پھر وہ بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو اگر جنرل آپ سوسائٹی کی بات کریں کہ فیبرک خراب ہو رہا ہے, تو وہ ہمارا صرف اس لیے نہیں ہو رہا کہ عورتیں کام کرنے گھر سے نکل رہی ہیں, وہ ہمارا دین سے دوری کی وجہ سے ہو رہا ہے. کیونکہ ہم نام کے مسلمان ہیں اور ہم نے اسلام کی اسپرٹ کو سمجھا نہیں ہے. ہم قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھتے اور ہمیں یہی نہیں پتہ کہ اسلام ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے ایز ہیومن بینگز, ایز مسلمس. جس دن ہمیں وہ سمجھ آ جائے گا ہمارا ڈیورس ریٹ بھی ختم ہو جائے گا, کیونکہ ڈیورسز جو ہیں بیسکلی وہ تو ایک دوسرے کو ٹالریٹ نہ کرنے کی وجہ سے. جی ہاں, جی وہ تو لوگ دیکھیے نا, ایک زمانے میں ایک زمانہ وہ بھی تھا جب لوگ بیٹیوں کو پڑھاتے نہیں تھے, جب پاکستان نہیں بنا تھا, اور سمجھتے تھے کہ اگر یہ پڑھ لکھ جائیں گی تو پھر یہ کوئی نامحرموں کو خط لکھنا شروع کر دیں گی. اب گاؤں گاؤں میں اسکول کھلے ہوئے ہیں اور ہر انسان اپنے بچی کو پڑھانا چاہتا ہے. تو ایک سوسائٹی کے اندر چینجز آتی ہیں, لیکن آہستہ آہستہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم اسلام کے جو بیسک پرنسپلز ہیں ان پہ کنفرم کریں, ان کے اندر رہتے ہوئے اپنی خواتین کے لیے ترقی کے ضرور مواقع ڈھونڈیں, کیونکہ باقی دنیا میں بھی مسلمان بستے ہیں اور انہوں نے بھی خواتین کو ترقی یافتہ کر دیا ہے اور اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے کیا.